الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ترجمہ: اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے الہی کا سبب بنے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی و مالی عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ نیک اعمال کی ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترجمہ: ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے روکو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہے، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ اس عربی نے 2 یا 3 مرتبہ یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہر بار اسے یہی جواب ملا کہ اللہ۔ پھر حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلوایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس عربی کی حرکت کے بارے میں خبر دی۔ پھر رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف لے جائیں۔
میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ یعنی عظیم جسامت والے، نہایت قوی و توانا اور صاحب ہیبت و شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، ایک کالب بن یوکنا اور دوسرے یوشا بن نون۔ یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔ اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تو نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ عز و جل کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔